اڑائے آمینہ تیرا لال جی کب سادیا بارے جاوا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی فی عصمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہدیہ درود و سلام بصد عجز و نیاز عرض کرنے کے بعد سامعین ذویل احتشام، درس شمائل رسول کا پہلا حصہ پچھلے خطبہ میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ آج اس کا دوسرا پارٹ، دوسرا حصہ، اور اس میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت مندی حاصل کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مجسم، حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک اور آپ کے مجسم کے اعضاء جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ایسا مبارک مجسم اور اس کے اعضاء کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائے۔ یہ حضور ہی کا مقصوم تھا اور یہ سعادت مندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نصیب ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رانیں، کیونکہ پیچھے خطبہ میں ہم نے حضور کے قدمین اور قدمین کے تلوے مبارک اور حضور کی مبارک پنڈلیاں، حضور کے گھٹنے مبارک، حضور کا قد مبارک اور حضور کے سائے مبارکہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ آج مبارک رانوں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ رانے یہ پردے کی جگہ ہوتی ہے اور ناف سے گھٹنوں تک کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ستر عورت کہتے ہیں۔ یہ پردے کی جگہ ہے اور یہ مرد کا بھی نہیں دیکھ سکتا ستر، یہ حرام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس لیے اس کے حوالے سے کوئی حدیث اس طرح موجود نہیں ہے کہ ان کا تذکرہ ہمیں ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام جب بیٹھتے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رانیں حضور کے پیٹ کے ساتھ لگی ہوتی تھی اور خوبصورت انداز تھا بیٹھنے کا۔ اس سے زیادہ اور کوئی اس کی تفصیل ہمیں احادیث میں نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت بھی فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس وقت مجھے غسل دینا ہے تو مجھے کپڑوں سمیت غسل دینا ہے، میرے پردے کی جگہ کو نہیں دینا۔ اگر پردے کی جگہ پہ آپ کی نظر پڑی تو آپ کی آنکھیں نابینا ہو جائیں گی۔ یہ حضرت علی کو حضور نے وصیت فرمائی۔ غسل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، لیکن کپڑوں سمیت ہی حضور علیہ السلام کو غسل دیا گیا۔ جس طرح حضور نے وصیت فرمائی تھی اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل فرمایا ہے۔ اور یہ حضور علیہ السلام کی شان تھی کہ آقا کریم علیہ السلام مخطوط سرہ پیدا ہوئے اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ جس وقت حضور اس دنیا میں بزم جہاں گیتی میں حضور نے قدم رکھا تو حضور کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی اور حضور کا مبارک ختنہ بھی ہوا تھا۔ ویسے تو یہ ایسی ہوتا ہے نا کہ یہ ناف کی جو ناڑ ہوتی ہے وہ بعد میں کاٹی جاتی ہے، یہ ختنہ بعد میں کیا جاتا ہے، لیکن حضور تشریف لائے، ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ ہوا تھا، غسل فرمایا ہوا تھا، سرما لگا ہوا تھا، تیل لگا ہوا تھا۔
حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، کیونکہ جس وقت انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 4 ماہ میں جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اس کی خوراک شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ ماں کا وہ خون، ماں کا گندا خون جس کو ہم ایام کا خون کہتے ہیں، حیض کا خون کہتے ہیں، وہ بچے کی خوراک ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں انسان کی، اور وہ منہ کے ذریعے نہیں ملتی، وہ ناف کے ذریعے ملتی ہے۔ ناف کا کنیکشن جوڑ دیا جاتا ہے اس نالی کے ساتھ جس سے وہ خون جاری ہوتا ہے، تو وہ ماں کے پیٹ کے اندر اس کو وہ خوراک ملتی رہتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص سورہ پیدا ہوئے، اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری غذا عطا فرماتا ہے، اور یہ شان حضور علیہ السلام کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک کا تذکرہ یہ ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ حضور کا پیٹ کیسا تھا۔ سوال بطن و صدر، یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے کہ آقا کریم علیہ السلام کا پیٹ اور سینہ مبارک برابر تھا، یعنی پیٹ سینے کے برابر تھا، نہ آگے کو بڑھا ہوا تھا نہ اندر کو گیا ہوا تھا۔ آگے بڑھا ہوا ہو پیٹ تو یہ بھی بدسورتی کا سبب ہے، اور اندر کی طرف چپکا ہوا پیٹ ہو تو یہ بھی بدسورتی کا سبب ہے۔ اگر پیٹ موزونیت کے اعتبار سے سینے کے برابر ہو تو یہ خوبصورتی کا سبب ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، اور یہ مبارک مجسم میں خوبصورتی کا سبب تھا۔ حضرت عاتقہ بنت خلف رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا بلکہ سینے کے برابر تھا، یعنی حضور علیہ السلام کا مبارک پیٹ اور مبارک سینہ برابر تھا موزونیت کے اعتبار سے۔ اس وقت حضور چلتے تھے تو مبارک مجسم خوبصورت نظر آیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صحابہ کرام کے ساتھ جنگوں پہ گئے ہیں تو فاقے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ گھر میں کئی بار فاقے فرمائے حضور علیہ السلام نے، اور کسی موقع پہ ایسا بھی جو ہے صحابہ کرام نے دیکھا کہ فاقہ کی وجہ سے پتھر بھی بندھے ہوئے تھے حضور علیہ السلام کے مبارک پیٹ پہ، بھوک کی وجہ سے، کیونکہ کئی دنوں تک کھانے کا اہتمام نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام کا جو مبارک مجسم تھا اس میں کبھی کبھی نہیں، کیونکہ حضور اللہ کے محبوب تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا مجسم عطا فرمایا تھا کہ ہر پہلو سے ہر لحاظ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت نظر آتے تھے۔ لیس فی بطنہ و صدرہ شعر عینہ، یہ حدیث پاک ملتی ہے حضور علیہ السلام کے پیٹ اور سینے کے حوالے سے کہ حضور علیہ السلام کے پیٹ اور سینے پہ چھاتی کے درمیان ایک ہلکی سی بالوں کی لین تھی، ایک لکیر تھی، اس کے علاوہ پورے پیٹ پہ پورے بطن پہ حضور علیہ السلام کے چھاتی پہ پیٹ مبارک پہ بال نہیں تھے۔ لیسا فی بطنہ و صدرہ شعر غیرہ، اس کے علاوہ کوئی بال نہیں تھے، نہ پیٹ پہ نہ چھاتی پہ، صرف دونوں چھاتیوں کے درمیان ایک ہلکی سی بالوں کی لائن تھی، اس کے علاوہ پورا سامنے کا حصہ بالوں سے پاک فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے پہلوؤں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابید الکشحین، کہ حضور علیہ السلام کے مبارک پہلو خوبصورت تھے۔ پہلو کہتے ہیں یہ جو پیٹ کے سائڈ والے حصے ہوتے ہیں ان کو پہلو کہا جاتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گورے سفید رنگ کے حضور علیہ السلام کے مبارک پہلو تھے، اور جن صحابہ کرام نے ان کی زیارت فرمائی ہے ان میں ایک حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح تھا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ ایسی تھی کہ آقا کریم علیہ السلام متبسم تھے۔ حضور کی طبیعت میں جو ہے بشاشت تھی، آپ اکثر متبسم رہا کرتے تھے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے زیادہ متبسم کسی کو نہیں دیکھا، حضور سب سے زیادہ تبسم فرمانے والے تھے،
یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب اگر آپ ترش روح ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو یہ جو لوگوں کا ہجوم ہے آپ کے ارد گرد یہ نہ ہوتا۔ یہ جو لوگوں کا ہجوم ہے آپ کے ارد گرد یہ اس وجہ سے کہ آپ خوب روح ہیں، آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ اچھی بات کرنے والے ہیں اور اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، اس لیے یہ لوگوں کا کثیر تعداد میں ہجوم رہتا ہے آپ کے ارد گرد۔ تو حضور متبسم رہا کرتے تھے، خوب روح تھے، اور اچھے انداز سے اچھے طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تھے اور صحابہ کرام کے ساتھ مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی جن کا نام حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ بتایا جاتا ہے، یہ دیہات سے آتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دیہات سے کبھی کوئی سبزی وغیرہ کا تحفہ یا اس طرح کا کوئی تحفہ پیش کیا کرتے تھے، اور جب جاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کو کوئی نہ کوئی تحفہ عنایت فرمایا کرتے تھے، اور حضور ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ظاہر ہمارا شہر ہے اور ہم اس کے دیہات ہیں، یا یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے یہ کلمات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ مدینہ شریف میں آتے بازار میں آ کے سبزی بیچا کرتے تھے۔ تو ایک دن یہ مدینہ کے بازار میں سبزی بیچ رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کولی بھر دی۔ کولی بھرنا کہتے ہیں کہ یوں پیچھے سے آ کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دینا، اس کو کہتے ہیں کولی بھرنا۔ حضور نے کولی بھر لی، اور یہ اس مقام پہ کیا جاتا ہے جہاں پہ کسی کے ساتھ زیادہ محبت ہو، یا جس کے ساتھ زیادہ بے تکلف ہو انسان، جس کے ساتھ زیادہ ہنسی مزاح ہو انسان کا، تو اس مقام پہ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ یعنی وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جانے کے پہلے تو تم بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہر وقت آپ کو یاد کرتا ہوں، بڑی محبت ہے آپ سے، اب بتاؤ کہ کس کے ہاتھ آئے ہیں تمہاری آنکھوں پہ، اب بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ یہ صرف محبت کو پرکھنے کے لیے ایسا عمل کیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چپکے سے جا کے پیچھے سے کولی بھر لی اور آنکھوں کو دبا رہے ہیں کہ بتاؤ کون ہوں، لیکن حضرت ظاہر جو ہے بول نہیں رہے۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوں اور پتہ نہ چلا ہو کہ کس کے ہاتھ آئے ہیں آنکھوں پہ، پتہ تو چل گیا ہوگا لیکن بول نہیں رہے کہ یہ ہاتھ زیادہ دیر تک آنکھوں پہ رہنے چاہیے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا نا کہ سپنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دے ماری اکھ نہ کھولا مت پھر وچھڑنا جاواں۔ نہیں بول رہے، میں کہتا ہوں انہوں نے کبھی بولنا ہی نہیں تھا، نہیں بولے، پھر اپنی پشت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سینے کے ساتھ رگڑنا شروع کر دی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بڑا غریب ہوں، مجھے کون خریدے گا، کون میری بولی لگائے گا؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ غریب نہیں ہو، آپ کا تعلق دین کے ساتھ ہے، خدا کے ساتھ ہے، خدا کے رسول کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ نے آپ کی قیمت بہت زیادہ رکھی۔ آپ غریب نہیں ہو، آپ بڑی قیمت والے ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ مزاح کر لیا کرتے تھے، اور ایک صحابی تھے جن کا عملی مزاح تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یعنی کام ہی وہ کوئی ایسا کرتے تھے کہ جس سے مزاح پیدا ہو جاتا تھا، جس میں ماحول کے اندر ایک خوشگوار موڈ پیدا یا خوشگوار ماحول ایسا بن جاتا تھا ان کے مزاح سے۔ تو وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ بازار سے جب کبھی کوئی نیا پھل آتا نا بازار سے، تو وہ خریدتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے پیش کرتے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پھل خود بھی تناول فرماتے، صحابہ کرام کو بھی کہتے کہ آپ بھی کھا لیں، تو حضور خود کھاتے، صحابہ کرام کو کھلاتے، اور جب کچھ دن گزرتے اب وہ پھل اس نے ادھار خریدا ہوتا، جب وہ پیسے مانگنے والا آتا تو وہ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آیا کرتے تھے اور عرض کرتے یا رسول اللہ وہ جو آپ نے پھل نہیں کھایا تھا یہ اس کے پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ آپ نے تو ہمیں تحفہ نہیں دیا تھا، آپ نے ہمیں تحفہ دیا تھا اور ہم سے دعائیں وصول کی تھیں، آپ نے ہم سے دعائیں دی تھیں اور تحفہ پیش کیا تھا۔ تو عرض کرتے یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں، تحفہ دینے کی استطاعت نہیں، نیا پھل منڈی میں آیا تھا
تو سوچا تاکہ آپ ہی سب سے پہلے اس کو تناول فرمائیں، تو اس لیے آپ کے لیے لے آیا تھا، لیکن ادھار لے آیا تھا، اب یہ اس کے پیسے مانگ رہا ہے۔ تو ماحول کے اندر ایک مزاح پیدا ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام اس کی قیمت بھی ادا فرماتے اور پھر دوبارہ دعا بھی اس کو ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ پھل کھلاتا، مفت کھلاتا اور 2 بار دعائیں بھی حضور سے لے جایا کرتا۔ تو یوں وہ عملی مزاح حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ سلسلہ صحابہ کرام کے ساتھ تھا حضور علیہ السلام کا۔ تو یہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جن کے ساتھ عملی مزاح تھا حضور علیہ السلام کا۔ یہ مدینہ شریف میں آتے صحابہ کرام کو ایسی گفتگو سناتے کہ صحابہ کرام خوش ہو جایا کرتے تھے، ہنسنا شروع کر دیتے تھے، ایک خوشگوار ماحول پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ تو ایک دن یہ آئے اور مسجد نبوی شریف کے قریب صحابہ کرام موجود تھے، تو انہوں نے اپنی باتیں سنانا شروع کی۔ تو صحابہ کرام خوش ہو رہے تھے، لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ جس وقت آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو حضور نے دیکھا کہ یہ صحابہ کرام کو ہنسا رہے ہیں، خوش کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے یوں الٹا ہاتھ ان کے پیٹ کی جانب مارا اور حضور نے فرمایا کہ اے اسید بن حضیر اب بس بھی کرو، اور کتنا ہنسانا ہے اپنے ساتھیوں کو اور کتنا خوش کرنا چاہو گے اپنے ساتھیوں کو۔ تو بس ان کا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا قصاص لوں گا، اس کا بدلہ لوں گا، مجھے تکلیف ہوئی، آپ نے الٹا ہاتھ پھینکے میرے پیٹ کی جانب، میں نے اس کی تکلیف محسوس کی، آپ مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، قصاص کا تصور، بدلے کا تصور چونکہ میری شریعت میں موجود ہے تو اس لیے آپ کو شریعت اختیار دیتی ہے، آپ اپنا قصاص لے سکتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پہلے تو ہم خوش ہو رہے تھے ان کی باتوں سے، لیکن جب اس نے حضور سے قصاص کا مطالبہ کیا تو ہم اندر سے آگ کا گولا ہو گئے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ حضور سے قصاص لیں گے۔ لیکن اب کیونکہ یہ شریعت کا حکم تھا، حضور نے فرمایا کہ اس کی تکمیل ہوگی، اس لیے جو ہے آپ کو اجازت ہے، آپ قصاص لیں۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے ہاتھ مارا تھا تو میرے پہلو پہ لگا تھا اور کپڑا اٹھا ہوا تھا، میرا کرتا اٹھا ہوا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا مبارک کرتا اٹھا دیا تو حضور علیہ السلام کے مبارک پہلو نظر آنے لگے، اور اس مقام پہ جن صحابہ کرام نے حضور کے مبارک پہلوؤں کا دیدار کیا ہے، زیارت کی ہے، انہوں نے حضور کے پہلوؤں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انہوں نے جس وقت وہ گورے سفید حضور کے پہلو دیکھے تو آگے حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَاحْتَضَنَهُ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشَّهُ فَقَالَ بِأَبِي يَنْتَ وَأُمِّي يَا رسول اللَّهِ أَرَدْتُ هَذَا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ سارا معاملہ میں نے کیا ہی اس لیے تھا تاکہ میں آپ کے مبارک پہلوؤں کا بوسہ دے سکوں، آپ کے مبارک جسم کے ساتھ اپنا جسم مس کر سکوں۔ تو یہ چمٹ گئے اور بوسے دینے لگے حضور علیہ السلام کے مبارک پہلوؤں کے۔ تو اس مقام پہ پھر جنہوں نے حضور علیہ السلام کے مبارک پہلوؤں کا دیدار کیا تو وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے مبارک پہلو سفید اور چمکدار تھے۔ جنہوں نے زیارت کی ہے ان صحابہ کرام نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کے مبارک سینے کے حوالے سے سینے مبارک کا حسن بیان کرتے ہوئے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریض الصدر، کہ حضور علیہ السلام کا مبارک سینہ کشادہ تھا، کشادہ سینہ تھا حضور علیہ السلام کا، اور یہ حسن میں خوبصورتی کا سبب ہوتا ہے کشادہ سینہ، اور اس کا معنوی حسن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا، ہم نے آپ کا سینہ کشادہ کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ الانشراح میں حضور کے مبارک سینے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور کتنا کشادہ تھا حضور علیہ السلام کا مبارک سینہ، اس کے بارے میں جو ہے ہمیں ایک حدیث پاک ملتی ہے، رأیت ربی فی احسن صورت، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے رب کو خوبصورت شکل و صورت میں دیکھا، بہترین صورت میں میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، قال فیما یختصم الملأ الاعلی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ سوال کیا، فرمایا کہ اے محبوب یہ مالا اعلیٰ کے فرشتے کس چیز پہ تبصرہ کر رہے ہیں؟ قلت تو میں نے عرض کی انت عالم، اے پروردگار تو خوب جانتا ہے کہ یہ مالا اعلیٰ کے فرشتے کس چیز پہ بحث و تکرار کر رہے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب ملا، قال فوضع کفہ بین کاتفیہ،
کہتے ہیں کہ بس اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا، اپنا دست قدرت، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق، یہ ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے، آنکھوں سے پاک ہے، پاؤں سے پاک ہے، مجسم سے پاک ہے، لیکن یہ ہم تصورات میں یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی جملے نہیں ہیں۔ دست قدرت جو اس کی شان کے مطابق ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دونوں کانوں کے درمیان جب دست قدرت آیا، فوجدت بردہا بینا سادہ ایا، تو اس کی ٹھنڈک، دست قدرت کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے کے اندر محسوس کی۔ پھر کیا تھا؟ فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ سارا میں نے جان لیا۔ اس دست قدرت کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی، اور پھر اللہ نے ہر چیز کا علم مجھے عنایت فرما دیا۔ زمینوں آسمانوں میں جو کچھ بھی تھا ہر چیز کا علم میرے سینے کے اندر آ گیا۔ یہ وہ مبارک کشادہ سینہ تھا حضور علیہ السلام کا، اور یہ اس کا مانوی حسن تھا۔ اب سینہ مبارکہ کے اندر دھڑکنے والا دل، اس کی کیفیت جو ہے، جو ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہے، وہ کچھ یوں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک شعر میں بھی اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے جو کلام لکھا ہے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے مجسم کو اپنے اشعار میں بیان فرمایا ہے۔ جس وقت انہوں نے حضور کے ہونٹوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور کبھی حضور کے سر مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں، جن کے آگے سروراں خم رہے، کہ یہ تو وہ سید الانبیاء ہیں کہ جو ہے بڑے بڑے سردار بھی اپنے سر جھکا دیتے ہیں۔ اور کبھی حضور کی آنکھوں کا اور ناک کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اور کبھی حضور کے ہاتھوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاتھ جس سمت اٹھے غنی کر دیا، موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب یہ کلام لکھتے لکھتے حضور کے مبارک مجسم کا تذکرہ کرتے کرتے دل پہ آئے تو اب رک گئے کہ اب کیا لکھوں حضور کے دل کے بارے میں۔ پھر قلم اٹھایا، ہاتھوں کو جنبش دی، اور پھر لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں، کہتے ہیں کہ دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں، گنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ کہ دل تو سمجھ سے باہر ہے، اس کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا لکھوں، بس اتنا لکھنا چاہوں گا کہ یہ اللہ کے رازوں کا امین ہے۔ غنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام، کہ اللہ تعالیٰ کے راز اس دل کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ بس اتنا حضور کے دل کے بارے میں عرض کروں گا۔ اور اس کا جو دل مبارک کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے، جس کا تذکرہ حضرت جبریل امین نے کیا ہے۔ جب شق صدر ہوا حضور علیہ السلام کا، سینہ مبارک چاک کیا گیا اور دل کو نکالا گیا، اور یہ دو بار ہوا حضور علیہ السلام کے ساتھ، ایک بچپن میں اور ایک جب آپ معراج کی تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت آپ کا مبارک سینہ چاک کیا گیا، شق صدر ہوا تو آپ کا دل نکالا گیا، اس کو آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا، اور پھر اس کو دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھا گیا، اور پھر آگے جو ہے سفر معراج کا آغاز ہوا۔ تو جب آپ کا دل مبارک نکالا گیا، آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا، تو حضرت جبریل امین چونکہ تھے اس وقت، تو انہوں نے حضور کے دل کے بارے میں جو ہے ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ وَهُوَ قَلْبٌ وَكِيٌّ فِيهِ أُذُنَانِ سَمِيعَتَانِ وَعَيْنَانِ بَصِيرَتَانِ۔ واہ کیسا دل ہے کہ جس میں دو کان ہیں جو سنتے ہیں اور دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں۔ یہ حضور کے دل مبارک کے بارے میں جبریل کہہ رہے ہیں، وہ قلب وکیون، واہ کیسا دل ہے اللہ کے محبوب کا، فیہ اذنان سمیعتان، اس میں دو کان ہیں جو سنتے ہیں، وفیہ عینان بصیرتان، اور ان میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں۔ امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے دل مبارک کے حوالے سے ہمیں یہ حدیث پاک ملتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ،
اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو. یہ جماعت میں جب حضور تشریف لے جاتے ہیں تو اس مقام پہ حضور نے فرمایا کہ اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو. جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یہ مت سمجھنا کہ میں آگے دیکھ رہا ہوں، مجھے آگے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، مجھے پیچھے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. میں تمہارے رکوع بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں اور تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. یہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا. اور حضرت اقبال علیہ رحمہ اس کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چشم تو بینندہ ما فی الصدور، اے فروغت صبح آثار و ظہور. اے محبوب تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی دیکھ لیتی ہے. آپ جب نظر ڈالتے ہیں تو آپ تو اندر کے چھپے راز بھی دیکھ لیتے ہیں. تو یہ حضور علیہ السلام کے دل کی نگاہوں کا کمال تھا کہ آپ سینوں میں چھپے راز بھی جان لیا کرتے تھے. اسی لیے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں، میرا دل نہیں سو رہا ہوتا، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. میری آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری نیند ہمارا وضو توڑ دیتی ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند حضور کا وضو نہیں توڑتی. ہم سو جائیں، ہمیں نیند آ جائے، ہمیں اونگ آ جائے، ٹیک لگائیے، ہمارا وضو چلا جائے گا. سو کے اٹھیں گے ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. لیکن حضور علیہ السلام کو اس کی ضرورت نہیں رہتی تھی، کیونکہ حضور نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں لیکن میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. آگے حضور علیہ السلام کے مبارک بازوؤں کا تذکرہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرز ذرائین، کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بازوؤں پہ بال تھے. بازوؤں کا تذکرہ جب کیا تو فرمایا کہ بازوؤں کے اوپر حضور علیہ السلام کے بال مبارک تھے. اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابلل الزین والذرائین طویل الزندین. یہ لفظ بھی حدیث پاک میں موجود ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم السائدین، کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بازو عظیم تھے. حضور کے مبارک بازو عظیم تھے، یعنی موزونیت کے اعتبار سے جسامت کے مطابق تھے، اور عظیم بازو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے. اعلیٰ حضرت نے ان کا حسن بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جس کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوؤں کی قوت پہ لاکھوں سلام. جن کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوؤں کی قوت پہ لاکھوں سلام. یعنی آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ عظیم بازو ہیں کہ دو عالم کا بوجھ حضور نے اپنے بازوؤں پہ اٹھایا ہوا ہے. ایسے بازوؤں کی قوت پہ لاکھوں سلام. اور جس وقت کنکریاں پھینکنے کی حضور جس وقت جو ہجرت کا ارادہ تھا آقا کریم علیہ السلام کا، تو حکم ہوا کہ آپ جو ہے کنکریاں پھینکیں. یہ جو کافر محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں آپ ارد گرد، آپ کنکریاں پھینکیں گے تو ان کی نظر بندی ہو جائے گی اور آپ یہاں سے تشریف لے جائیں گے اور آپ ہجرت کریں گے. تو اس مقام پہ شاہت الوجوہ، یہ حضور علیہ السلام آگے یہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہم ارب قلوبہم وزلزل اقدامہم. تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے محبوب وہ جو کنکریاں تو نے پھینکی وہ تو نے نہیں پھینکی، وہ ہم نے پھینکی. پہلے کیا فرمایا کہ وہ جو کنکریاں تو نے پھینکی وہ تو نے نہیں پھینکی، وہ تو ہم نے پھینکی. وہ تیرا ہاتھ تو نہیں تھا جب آپ نے یوں بازو لے رہے تھے تو اس وقت کنکریاں تمہارے ہاتھ میں نہیں تھیں بلکہ وہ اللہ کے ہاتھ میں تھیں، اور تو نے نہیں پھینکی، وہ ہم نے پھینکی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضور علیہ السلام کے مبارک بازوؤں کا حسن اور ہاتھوں کا حسن یہ قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بازوؤں کا مانوی حسن بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے، نماز ادا کر رہے تھے. تو حضور علیہ السلام کے نماز کے دوران یوں اپنے بازو آگے بڑھا دیے. تو صحابہ کرام بڑے متعجب ہوئے، بڑے حیران ہوئے. جب نماز سے فارغ ہو گئے تو کیونکہ وہ حضور کی وہ سمجھتے تھے کہ حضور کی اداؤں کا نام ہی دین ہے، جس طرح حضور کریں گے وہی دین ہے. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ اور ایمان تھا.
حضور کی اداؤں کا نام ہی دین ہے، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا اور یہ ان کا ایمان تھا۔ تو عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب کوئی نیا حکم آ گیا ہے کہ ہم بھی یوں اپنا بازو نماز کے اندر یوں بڑھایا کریں گے، اب ہم بھی ایسے ہی کریں گے؟ کیونکہ وہ تو سمجھتے تھے کہ جیسا حضور کریں گے وہی دین ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ حکم آپ کے لیے نہیں ہے اور نہ یہ حکم نماز میں ایسا کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو اس وقت میری نگاہ جنت میں چلی گئی۔ جنت میں نے دیکھا کھجور کا ایک پکا ہوا خوشہ لگا ہوا تھا، بس میں نے یوں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، بازو کو آگے کی طرف کر لیا، دل چاہا کہ یہ خوشہ توڑ کے میں اپنے صحابہ کرام کو پیش کروں، لیکن پھر میں نے نہیں توڑا۔ میں نے کہا جنت کا پھل ہے، اس کو جنت میں ہی رہنے دیں۔ پھر حضور نے فرمایا میرے صحابہ سنو، اگر وہ خوشہ میں توڑ لیتا اور میں تمہیں دے دیتا، تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ قیامت تک کبھی ختم ہی نہ ہوتا۔ یہ حضور علیہ السلام نے خود صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کا پھل تھا، اس لیے وہ میں نے نہیں توڑا، بس اس لیے جو ہے میں نے اپنے ہاتھ بڑھائے۔ اب ذرا جو ہے اس کو ذرا جو ہے گہرائی میں جا کے ہم اس معاملے کو دیکھیں۔ جب انسان یوں بازو بڑھاتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے تو کتنا اوپر جاتا ہے؟ 2.5 فٹ جائے گا، 3 فٹ بازو اوپر جائے گا۔ اور اگر یہ بیچ میں چھت نہ ہو اور میں نظر دوڑاؤں تو میری نظر دوسرے آسمان تیسرے آسمان کے ستارے دیکھ لے گی۔ یہ میری نظر کا کمال ہے کہ دوسرے تیسرے آسمان پہ جا سکتی ہے، اور یہ میرے بازو کا کمال ہے کہ 2.5 فٹ 3 فٹ اوپر میں اس کو کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں جا سکتا۔ اب حضور نے جب ہاتھ بڑھایا تو وہ سیدھا جنت میں چلا گیا۔ اب جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، زمین سے پہلے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے۔ عربی تازی گھوڑا 500 سال سر پر دوڑتا رہے تو وہ زمین سے پہلے آسمان تک پہنچے گا، اور پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال، اسی طرح 7 آسمان ہیں اور ان کا اتنا ہی 500 سال کی مسافت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جنت ہے، اور پھر جو ہے جنت میں درخت ہے، اور درخت کی جو ہائٹ ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت ہے، درخت اونچا بھی اتنا ہے۔ اس وقت حضور نے فرمایا نا کہ جنت کا جو درخت ہے وہ بھی 500 سال جو ہے مسافت پہ ہے، یعنی ہائٹ پہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جب ہم جنت میں جائیں گے 500 سال کی مسافت جتنا اونچا درخت ہوگا جنت میں، تو ہم اس کا پھل کیسے توڑیں گے، ہم پھل کیسے کھائیں گے اس کا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ آپ کو درخت پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ پھل دیکھو گے، دل چاہے گا کھانے کے لیے، آپ ارادہ کرو گے، پھل کٹ کے خود آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو یہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کی شان ہوگی جنت میں۔ تو 500 سال کی ہائٹ ہے، آپ خود اندازہ کریں کہ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا جنت، پھر جنت کا درخت اونچا۔ تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا تو جنت کے جو ایک درخت تھا اس میں لگے ہوئے پھل پہ پہنچ گیا۔ میرا ہاتھ، میرا بازو 3 فٹ تک اوپر جائے اور حضور کا ہاتھ جو ہے سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔ جن کا ہاتھ اتنا اونچا ہے ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا، جن کے ہاتھوں کا بازو کا یہ عالم ہے ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے مبارک بازو کا حسن بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کا خوبصورت مجسم اور آپ کا جسم اقدس اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت پیدا فرمایا تھا، اور اس کے ایک ایک عضو کا، حضور کے مبارک مجسم کے ایک ایک حصے کا جن صحابہ کرام نے دیکھا ہے اس کا حسن بیان فرمایا ہے۔ اگلے حصے میں انشاءاللہ اس سے آگے کی جو کچھ باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کا دیدار عطا فرمائے اور ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔